کہ دیکھو اللہ کو ایک مان لو، اللہ پہ ایمان لے آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لو، مان لو، نہیں تو میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، میں تمہاری بیوی نہیں رہوں گی، میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، دور ہو جاؤں گی۔ سمجھاتی رہی۔ انہی دنوں غزوہ بدر کا دن آ گیا۔ غزوہ بدر میں بہت سارے کفار و مشرکین مارے گئے اور بہت سارے پکڑے گئے، انہیں غلام بنا کر کے لے جایا گیا۔ تو بزرگوں جب وہاں گئے تو دستور یہ تھا کہ جب کوئی پکڑا جاتا، غلام بن کے جاتا، تو اس کے وارثین یا اس کے رشتہ دار وغیرہ مال و دولت لے کر کے جاتے اور انہیں چھڑا کر کے لاتے، خرید کر کے لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں ابو العاص، اور غزوہ بدر میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑنے گئے تھے، یہ گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے، غلام بنا کر کے ان کو مدینہ المنورہ لے جایا گیا۔ جب کفار و مشرکین مکہ المکرمہ سے اپنے پکڑے ہوئے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مال و دولت اور دیگر دوسرے سامان وغیرہ لے کے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، دیکھیے خود تو ایمان والی ہے اور شوہر کفار و مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن شوہر کی اتنی محبت تھی کہ شوہر کو چھڑانے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قیمتی ہار دے کر کے شادی کے وقت رخصت کی تھی بیٹی کو، وہ ہار نکال کر کے ان قافلے والے کو دیتی ہے کہ جاؤ میرے شوہر کو بھی چھڑا لینا۔ جب وہ قافلہ مدینہ المنورہ پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام مال و دولت کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کے گلے کا ہار ہے جو ان کی رخصتی اور شادی کے وقت اس کی ماں نے عطا کی تھی۔ لہذا دوسرے لوگوں کو تو مال و دولت لے کر کے چھوڑے، لیکن ابو العاص کو اس ہار کے ساتھ لوٹا دیا اور اس شرط پہ لوٹایا کہ دیکھو میری بیٹی کو مدینہ آنے کی تم اجازت دے دو، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی تھی، لیکن وہ نہیں سمجھا تو پھر وہ مدینہ جانا چاہتی تھی، اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن شوہر کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور کفار و مشرکین نے مکہ المکرمہ کے چاروں طرف جو ہے قاصد کو لگا رکھا تھا، کون کہاں جا رہا ہے اسے پکڑ لیا جاتا تھا۔ باہر کے 3 شخص گئے تھے، حضرت زید بن حارث اور بھی دو شخص تھے، وہ گئے، وہ لوگ شہر سے باہر ہی رہے، مکہ سے باہر ہی رہے، اور ابو العاص گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے زینب جاؤ تم مدینہ چلے جاؤ۔ ایک طرف تو بیوی کی محبت ان کے دل میں بھی ہے، خود نہیں آئے، کنعان ان کا بھائی تھا، کہا کہ بھائی بیوی ہماری اتنی نیک ہے، اتنی شریف ہے، وہ ہم کو اتنی چاہتی ہے، ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، میں اسے لے کر کے چھوڑ نہیں سکتا، تم جاؤ اسے چھوڑ کر کے آؤ۔ مکہ کے باہر 3 شخص انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان کے حوالے کر کے آؤ، اور دیکھو اگر کوئی شخص رکاوٹ بنے تو تمہارے پاس جتنی تیریں ہیں تمام تیروں کو استعمال کر لینا، لیکن زینب کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ دن میں تو نکلنا بڑا مشکل تھا، چونکہ کفار و مشرکین کی طرف سے جو ہے بہت زیادہ پہرے دار متعین تھا، رات کے وقت ان کو لے جا کر کے چھوڑا گیا۔ میری ماں اور بہنوں، شوہر کی محبت جب اتنی زیادہ تھی اور دل میں ایک طرف تھی کہ میرا شوہر بھی جہنمی دوزخ کے راستے کو چھوڑ کے جنت والے راستے پر آ جائے، تو پھر کیا ہوا؟ زید بن حارث ایک چھوٹا سا لشکر کو لے کر کے کفار و مشرکین کے اوپر حملہ کیا۔ ان کا جو مال تجارت تھا، یہ ابو العاص یہی اس کے ذمہ دار تھے،
ان کو گرفتار کر لیا، ان کا مال لے لیا اور مدینہ المنورہ لے کے پہنچا۔ حضرت زینب کو جب پتہ چلا تو اپنے شوہر جس سے جدا ہے، دور ہے، اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور لوگوں میں اعلان کر دی کہ یہ میں اس کی ضامن ہوں، کوئی اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو دیکھا تو فرمایا کہ ہاں اس مہمان کی خاطر توجہ کرو، لیکن بیٹی اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ کرنا، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پہلا جو شوہر ہوتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے تو نکاح باقی نہیں رہتا۔ بارکہ لمبی بات ہے، پھر جو ہے مالو وہ تمام کفار و مشرکین جو مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے تاجر تھے، ان کا مال تھا، ان کی دولت تھی، تمام مال کو لے کر کے ابو العاص مکہ المکرمہ آئے اور تمام ہر ایک کی امانتوں کو لوٹائے اور اعلان کر دیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور ان کو میں رسول مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور آئے۔ اس کے بعد پھر نکاح ہوا۔ مورخین حضرات ان واقعات کو لکھنے کے بعد جو ہے بہت ساری تفسیروں کو لکھتے ہیں کہ دیکھو چاہے جو بھی پریشانی اور دقت آئے اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بنو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے، اور کبھی ان سے اونچی بات نہ کرو۔ گھر میں ہر ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، ماں باپ اولاد سے محبت کرے، اس کی صحیح تربیت کرے، اسے صحیح راہ پہ گامزن کرے، اسے تعلیم دے۔ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت اور فرمان۔ آج ہمارا معاشرہ پورا کا پورا من تشبہ بقوم فہو منہم اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث میں بیان فرمائے اس سے ہم بچیں۔ اس حدیث کا ترجمہ میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، چاہے پہننے میں ہو، کھانے میں ہو، اوڑھنے میں ہو، تجارت میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، لین دین میں ہو، ہر ایک معاملہ کو لے لیا جائے، جس چیز میں بھی غیروں کے طریقے کے مطابق من تشبہ بقوم کسی قوم کی مشابہت کی فہو منہم تو وہ انہی میں کا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا جا رہا ہے کہ شادی بیاہ اور پورے معاشرے میں جتنے امور ہیں ہر چیز میں غیروں کے طریقہ رائج ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہم ان چیزوں سے بچیں اور ہر کام کو، ہر امر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کو بجا لایا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت کو اپنایا، میری سنت کے مطابق جو ہے ہر امر کو، ہر کام کو کیا، فقط احبنی، تو گویا وہ شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ جس نے میرے طریقہ کو اپنایا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، جس نے میرے طریقے سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی معیہ فی الجنہ، تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔